جس بات میں اللہ کی تعریف ہو شامل، بے شک بے شک، جس بات میں اللہ کی تعریف ہو شامل، وہ بات پسندیدہ ہے ہر بات سے بڑھ کر۔ بے شک بے شک، اچھے تو بہت لگتے ہیں نظروں کو ہماری، اچھے تو بہت لگتے ہیں نظروں کو ہماری، جچتے نہیں ہرگز اس ذات سے بڑھ کر۔ بے شک بے اب شک، میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب نوجوان، خطیب شعلہ بیان حضرت مولانا ظفر اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ اکبر کی فضیلت کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زعماء مجلس، علماء امت، سلاطین ملت، بے شک بے شک، آج میں آپ کے سامنے اللہ اکبر کے فضائل اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر ایک ایسا کلمہ ہے جس سے اللہ کی کبریائی اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کائنات مختلف قسم کے عجائبات سے بھری پڑی ہے، بے شک، جن عجائبات کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں اس چیز کی عظمت کا بیٹھنا ایک فطری چیز ہے۔ تو خالق کائنات جو غیب کو جاننے والے ہیں، اس نے انسان کی پیدائش کے وقت سے اس کی رہنمائی عجیب انداز سے فرمائی ہے۔ جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، ابھی اس میں بولنے کی قوت، سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی، بے شک، تو اس کے کان میں سب سے پہلے جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز پہنچائی جاتی ہے، جس میں حکمت یہ ہے، یہ کائنات بھی 4 اجزاء اور 4 عناصر سے مل کر بنی ہے۔ آپ، پانی، ہوا، مٹی،
ان اجزاء میں سے ہر جز کی اپنی طاقت ہے. بے شک بے شک. سب سے پہلا جز آگ ہے، اس کی اپنی طاقت ہے. جب یہ جنگلوں میں لگ کر پھیلتی ہے تو آگ کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہو جاتے ہیں. جس کا مشاہدہ اس سے ہوتا ہے. امریکہ جس کو ایک سپر طاقت سمجھا جاتا تھا، ہر قسم کی ٹیکنالوجی پر اس کو ناز تھا، جب بھی امریکہ کے جنگلات میں آگ لگی ہے تو آگ کی طاقت کے سامنے امریکہ کی تمام ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. بے شک بے شک بے شک. کئی مہینے تک وہ آگ جلتی رہتی ہے، کوئی اسے بجھا نہیں سکتا. دوسرا جز پانی ہے، اس کی اپنی طاقت ہے. اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے، جب سیلاب آتا ہے تو شہروں کے شہر برباد ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس نے روئے زمین کے تمام مکانات گرا دیے، پہاڑوں کے اوپر سے گزرا تھا. کائنات کے اجزاء میں سے تیسرا جز ہوا ہے، اس کی اپنی طاقت ہے. اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے. قوم عاد بہت بڑی طاقتور قوم تھی. تفاسیر میں ان کے قد اور طاقت کے بارے میں لکھا ہے، ان کے قد تقریباً 90 فٹ لمبے ہوتے تھے. ان کی چھاتی کی چوڑائی 30 فٹ تک ہوتی تھی. ان کی طاقت اتنی تھی کہ پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے ان جیسی طاقتور قوم کسی شہر میں پیدا نہیں کی. اب اتنی طاقت کی مالک قوم جب اللہ کی نافرمانی پر آئی، اللہ نے ہوا کا عذاب ان پر بھیجا. اب ہوا کی طاقت دیکھیے، ہوا نے ان طاقتوروں کو اٹھایا، آپس میں ٹکرایا. ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے بکھرے ہوئے ہوتے. کائنات کا چوتھا جز مٹی ہے، اس کی اپنی طاقت ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. اس زمین پر کتنی بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہیں، کیونکہ مٹی کو زمین بھی کہتے ہیں. زمین اس کے باوجود اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اتنا وزن اٹھائے ہوئے ہے. سبحان اللہ. آگ کی اپنی مخلوق اپنی طاقت ہے، پانی کی اپنی مخلوق اپنی طاقت ہے، ہوا کی اپنی مخلوق اپنی طاقت ہے، زمین کی اپنی مخلوق اپنی طاقت ہے. یہ ہو سکتا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر کہیں آگ کی طاقت کو بڑا نہ سمجھ بیٹھے، پانی کی طاقت کو بڑا نہ سمجھ بیٹھے، ہوا زمین کی طاقت کو بڑا نہ سمجھ بیٹھے. اس وجہ سے اس کے کان میں
سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز دے کر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور طاقت آگ اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور طاقت پانی اور اس کے مخلوق سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور طاقت ہوا اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور طاقت زمین اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ تو اس بچے کے کان میں سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز سے اس کو اس بات کی طرف احساس دلایا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور طاقت پوری کائنات کی طاقت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ مولانا واہ مولانا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو کر بے شک بے شک جوانی کو پہنچتا ہے، ہر دن میں 5 مرتبہ مؤذن اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے غافل انسان، اس پروردگار کی عبادت کی طرف جس کی عظمت اور طاقت تمام کائنات کی طاقت سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی عظمت اتنی زیادہ تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب مؤذن کی اللہ اکبر سنتے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ اللہ اکبر سن کر اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عظمت کا خیال آ جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت جو اللہ اکبر کہنے سے انسان کے دل میں آتی ہے۔ اب ذرا اللہ اکبر کی اہمیت کو دیکھیے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز پہنچائی جاتی ہے۔ جب آذان کا وقت ہوتا ہے، آذان کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے۔ جب انسان اللہ کے منادی کی آواز سن کر نماز کے لیے آتا ہے، نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے۔ جب یہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے۔ جب یہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے۔ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کے وقت آپ نے اپنے زبان مبارک سے جو کلمہ کہا تھا وہ بھی اللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ میں تیرے بندے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، فرمانے لگے، ایک مرتبہ مجھے یہ کلمہ سنا دے۔ اس نے کہا، میں مفت میں نہیں سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا لوگے؟ اس نے کہا، آدھی بکریاں۔ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، فرمانے لگے، ایک مرتبہ پھر مجھے یہ کلمہ سنا دے۔ اس نے کہا، میں مفت میں نہیں سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو آدھی بکریاں ہیں یہ بھی لے لو۔ اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا،
फरमाने लगे एक मर्तबा फिर मुझे ये कलमा सुना दे। उसने कहा मैं मुफ्त में नहीं सुनाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बकरियां तो आपने ले ली है, अब इनको चरवाने के लिए किसी चरवाहे की भी जरूरत है। मुझे अपना गुलाम बना ले, मैं आपकी बकरियां चरवा दिया करूंगा। जिसमें साल में आमाल तोले जाएंगे उसका एक बलरा इतना बड़ा कि सातों जमीनों को सातों आसमानों को उसके बलरे में रख दिया जाए तब भी उसमें जगह बच जाएगी। जब कोई आदमी एक मर्तबा इखलास के साथ अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाहु अकबर में शाम को भर देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई आदमी 100 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहता है तो उसका ऐसा सवाब है जैसे 100 अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए और वो कबूल हो गया। अब तवज्जो फरमाइए, मैं अपने मौजू का खुलासा बयान करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर का मतलब ये है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। बेशक 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 अल्लाह के अलावा कोई बड़ा नहीं। तवज्जो, जिन लोगों ने अपने आप को अपनी ताकत को बड़ा समझा आज उनका नाम इबरत का निशान बना हुआ है। बेशक बेशक इब्लीस ने भी अपने आप को बड़ा समझा था, ये मलाइका का उस्ताद था। 7000 साल तक इसने इबादत की, अल्लाह ने इसको बड़ा समझने की वजह से मलून करार दे दिया। फिरौन ने भी अपने आप को बड़ा समझा था, अल्लाह ने उसको पानी में गर्क कर दिया। नमरूद को पूरी दुनिया की बादशाहत हासिल थी, उसने भी अपने आप को बड़ा समझा था। अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए इबरत का निशान बनाकर बता दिया बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के अलावा कोई बड़ा नहीं। अल्लाह अगर किसी को चाहे तो जमीन से आसमान तक पहुंचाए और आसमान से जमीन पर लाए। फजल बिन अय्यास ये डाकू का सरदार था, जब इसके दिल में अल्लाह की अज़मत बैठी अल्लाह ने इसको डाकू से चुनकर वलियों का सरदार बना दिया। बलाम बिन बाऊरा 400 साल तक इसने अल्लाह की इबादत की, इसने अपनी इबादत को बड़ा समझा था। अल्लाह ने इसको वलियों की सबसे निकाल कर कुत्ता बना दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंचकर कलमा पढ़ते हैं तो खुशी से सहाबा इकराम की जुबान से बेसाख्ता निकलता है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। उस वक्त से लेकर आज तक हर फौजी हर मुजाहिद की जुबान पर यही नारे तकबीर है। क़यामत की सुबह तक इस नारे तकबीर से मिदाने कारज़ार गूंजते रहेंगे। यही वो नारा है जिसकी गूंज से कुफ्फार के दिल दहल जाते हैं, मुसलमानों के हौसले बढ़ जाते हैं।